بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سیارے کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے میرے لب لہجے میں کہا، عداوت ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ تم سیارے والوں سے اتحاد قائم کر کے ہمیں عداوت پر مجبور کر چکے ہو۔ اس افسر نے کہا، ہم تمہیں لب لہجے سے پہچان رہے ہیں، تم فرہاد علی تیمور ہو؟ ہاں میں فرہاد ہوں۔ اب سے پہلے تم نے میرے منہ بولے بیٹے بے باک مومن کو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر ہم نے اسے بچا لیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ایسا ہم نے نہیں کیا تھا، سیارے سے آنے والوں نے تمہارے خلاف کارروائی کی تھی، وہ تمہارے اتحادی ہیں، تمہارے ہی تعاون سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، وہ اتحادی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم ہماری لیبارٹری کو تباہ و برباد کر دیتے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس لیبارٹری کو تباہ نہ کر سکے، آئندہ کسی اور طرح تمہیں نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ ہم نے سیارے کے 8 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے، وہ اسی طرح ہمارے ہاتھوں مرتے رہیں گے تو تمہارے اتحاد سے باز آ کر واپس اپنے سیارے میں چلے جائیں گے۔ فی الحال میرے اس اعلی کار کو رہا کر دو۔ کیشکی رہا کر دیں کہ تم اسے ہمارے خلاف کسی دوسری جگہ استعمال کر سکو، ہرگز نہیں، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس اعلی افسر نے اس اعلی کار کو گولی مار دی۔ ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، میں نہیں جانتا تھا سیارے والوں نے میرا نام لے کر کس طرح یہ ثابت کیا ہے کہ میں ایک اعلی کار کے ذریعے اکابرین کی سائنس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی جتا دیا تھا ہم نے ان کے 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے تمام اکابرین کو قائل کر دیا تھا کہ سیارے والے ان کے سچے ہمدرد اور مددگار ہیں، ان سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، انہیں ہر طرح سے تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تمام اکابرین نے ایک اجلاس میں سیارے کے نمائندوں سے گفتگو کی، ان سے کہا، اگر سونیا اور فرہاد کے خلاف سخت قدم نہ اٹھایا گیا تو یہ لوگ آئندہ بھی تخریبی کارروائیاں کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ گمارا نے کہا، میرے ایک حکم سے درجنوں خیال خوانی کرنے والے ان پر حملے کر سکتے ہیں، مگر وہ ہماری نظروں میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ان کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بے باک مومن تمہاری نظروں میں آیا تھا، تم نے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا تھا، کہا تھا اہم معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے ہلاک کر دو گے، پھر اسی طرح دوسرے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو باری باری ہلاک کرتے رہو گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ بے باک مومن تمہارے ہاتھوں سے نکل کر بابا صاحب کے دائرے میں چلا گیا ہے۔ گمارا نے کہا، ہم مانتے ہیں جب بھی مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں جو اب نقصان ہی اٹھاتے ہیں، ہم نے ان کے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا تھا، اسے مار ڈالنا چاہتے تھے، اس کے جواب میں انہوں نے ہمارے 8 خیال خوانی کرنے والوں کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارا ہے کہ ہم ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تمہیں ان 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا انتقام لینا چاہیے، ابھی ان کی ایک خیال خوانی کرنے والی ادارے سے باہر ہے، وہ سونیا فرہاد کی چہیتی بیٹی اعلیٰ بی بی ہے، ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں رہتی ہے، اگر وہ اتنی آزادی سے وہاں رہتی ہے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے خیال خوانی کرنے والوں کو وہاں پہنچانے اور ان کی حفاظت کرنے کے مکمل انتظامات کریں گے، صرف ہماری حفاظت کرنے سے بات نہیں بنے گی، اس بار تمہارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے شاطر فائٹر اور قاتل اعلیٰ بی بی پر حملہ کریں گے، کیا تم اس پر حملے نہیں کرو گے؟ نہیں، ہم سونیا اور اس کے کسی بھی فیملی ممبر کا سامنا نہیں کریں گے کیونکہ بارہا نقصانات اٹھا چکے ہیں، اس بار تمہارے تجربہ کار لوگ اعلیٰ بی بی کا سامنا کریں گے، اسے کسی بھی طرح ہلاک کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ڈاکٹر کاک ایک سینئر سرجن کی حیثیت سے آرمی ہیڈ کوارٹر میں کام کر رہا تھا، جس 4 دیواری میں اجلاس ہو رہا تھا وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ 150 گز کی دوری پر بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ شام کو ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے کے بعد کار میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ میں آیا، پھر موبائل فون کی سم تبدیل کر کے میرے نمبر پنچ کرنے لگا۔ موبائل فون کے بدر نے مجھے مخاطب کیا، میں نے اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں ایک انسان دوست ہوں، تقریباً 2 ہفتے پہلے ایسی ہی ایک انسان دوست نے سیارے والوں کے متعلق اہم انفارمیشن دی تھی، میں بھی انسانیت کے ناطے آپ کے کام آ رہا ہوں، یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اعلیٰ بی بی جو انڈیا کے شہر حیدرآباد میں ہے اسے فوراً اپنے ادارے میں بلا لیں۔ میں نے پوچھا، تم یہ مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اکابرین اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے اس پر حملے ہونے والے ہیں، تمہاری محبت اور انسان دوستی کا شکریہ، ہم یہ باتیں پہلے سے جانتے ہیں، اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، فی الحال یہ بتاؤ تم اس انسان دوست کو جانتے ہو جس نے 2 ہفتے پہلے مجھے انفارمیشن دی تھی؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، وہ بھی مجھے جانتا ہے، ہم اس دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں، عالمی سطح پر ہونے والی سازشوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس لیے آپ تک یہ معلومات پہنچا رہے ہیں، تم نیک کام کر رہے ہو، نیکیاں کرنے والے منہ نہیں چھپاتے،
میں، میرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے اور بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے سبھی تمہاری عزت کریں گے، تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پلیز ہمیں بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم آسمان سے اتر کر آئے ہیں، اس دنیا میں امن و امان قائم ہونے تک نیکیاں کرتے رہیں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ آپ ہمیں فرشتہ کہہ سکتے ہیں، دیٹس آل۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، پھر اپنے فون کی سم بدل دی۔ وہ دونوں بہت ہی پراسرار بن گئے تھے۔ میں ان کے متعلق سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا، آخر وہ کون ہے، ان کے ذرائع کس قدر وسیع ہیں، یا کیسی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ جو معلومات ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی انہیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم کئی معاملات میں مصروف تھے، علی کا معاملہ سب سے اہم تھا۔ ہم اس کی اور سے ہونے والی اولاد کی سلامتی کے لیے طرح طرح کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ایسے میں ان آسمانی فرشتوں کے متعلق چھان بین نہیں کر سکتے تھے، ان کے سلسلے میں فوری طور پر معلومات حاصل کرنا ضروری نہیں تھا، وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے تھے۔ میں نے سوچا جب ہمارے موجودہ مسائل کم ہوں گے، ان سے نجات ملے گی، تو میں ان فرشتوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ علی کی زچگی کا وقت قریب تھا، وہ ہماری ایک ہی چہیتی بیٹی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے میں اور سونیا انڈیا کے شہر حیدرآباد پہنچ گئے تھے۔ الپا، کبریا، بے باک مومن، فرمان اور ٹونی جے خیال خوانی کے ذریعے ہمارے اور علی کے پاس موجود رہنے لگے۔ جو علی سے دشمنی کر رہے تھے وہ ایمان علی کی والدہ، بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں سے بھی دشمنی کر سکتے تھے، انتقاماً انہیں جانی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے ایمان علی اور علی اپنے آباء و اجداد کی حویلی چھوڑ کر دوسرے بنگلے میں آ گئے تھے۔ وہاں گھر کا کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی گئی تھی، باہر کے کام کے لیے ایک ملازم تھا۔ اس کے علاوہ کسی سیکیورٹی گارڈ کو نہیں رکھا گیا تھا۔ آس پاس کے بنگلوں میں جو سیکیورٹی گارڈز اور ملازم تھے انہیں ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے اپنا اہلکار بنا لیا تھا۔ وہ ان کے اندر رہ کر اس بنگلے کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ میں نے اور سونیا نے براہ راست اپنی بیٹی اور داماد سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ہم دشمنوں کی نظروں میں آنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے چہرے بدل لیے تھے۔ ہمارا قیام ایک لگژری ہوٹل میں تھا۔ میں، الپا اور کبریا خیال خوانی کے ذریعے اس بنگلے کے اندر رہتے تھے۔ وقتاً فوقتاً علی اور ایمان علی سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ کوشش تھی کہ دشمنوں کو وہاں ہماری آمد کا اور کیے جانے والے حفاظتی انتظامات کا پتہ نہ چلے۔ انہیں اس خوش فہمی میں رکھنا چاہتے تھے کہ ہم ان کے ناپاک ارادوں سے بے خبر ہیں۔ یہ معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں وہ لوگ کہاں ہیں، کس طرح حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر رہنے والی ملازمہ سے طے پایا تھا وہ علی کی زچگی کے 1 ماہ بعد تک اسی بنگلے میں رہے گی، اس سے پہلے اپنے گھر نہیں جائے گی۔ دن رات خدمت کرنے کے عوض اسے 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ وہ جی جان سے راضی ہو کر اسی بنگلے میں رہتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی۔ ملازم دن میں کئی بار باہر جاتا تھا، ایسے وقت ہمارا کوئی نہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر موجود رہا کرتا تھا۔ ایک صبح وہ گوشت سبزی لینے کے لیے گھر سے نکلا تو اپنے اندر کسی کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ چلتے چلتے فٹ پاتھ کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ کوئی اس کے اندر کہہ رہا تھا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے دکھ درد دور کرنے آیا ہوں۔ ایسے وقت کبریا بھی اس کے اندر موجود تھا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولا، تم کون ہو؟ میرے اندر آ کر کیسے بول رہے ہو؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ اس اجنبی کی آواز سنائی دی، میں جادوگر نہیں ہوں، تمہارا مقدر ہوں، تمہارے دن پھیرنے آیا ہوں، آئندہ کسی کے نوکر بن کر نہیں رہو گے، حیدرآباد اور لکھنؤ کے نوابوں کی طرح اونچی حویلی میں رہو گے، تمہارے پاس بے شمار دولت ہوگی۔ وہ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، خدا کے واسطے یقین دلاؤ کہ میں واقعی دولت مند بن سکتا ہوں۔ تمہیں ابھی دولت ملے گی، جتنی چاہو ملے گی، مگر ایک شرط ہے کہ بعد تم اپنے باپ سے اور اپنے سائے سے بھی نہیں کہو گے کہ کوئی تمہارے اندر آ کر بولتا ہے، تمہیں دولت مند بنا رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، ماں کی قسم کھاتا ہوں، کسی سے نہیں کہوں گا۔ کیا مجھے ابھی اسی وقت 1,000 روپے دے سکتے ہو؟ وہاں اکا دکا راہگیر گزر رہے تھے۔ ایک انگریز اس کے قریب آ کر بینچ پر بیٹھ گیا، پھر ہنستے ہوئے بولا، صرف 1,000 روپے؟ ملازم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بیگ اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا، اس میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں، کھول کر دیکھ لو۔ اس نے جلدی سے بیگ کو کھولا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اتنے سارے نوٹ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیرانی سے بولا، یہ کہیں چوری کے تو نہیں ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، اگر دھوکہ دوں گا تو وہ کام نہیں لے سکوں گا۔ اس چھوٹے سے بیگ میں 1,00,000 روپے ہیں اور یہ تمہارے ہیں۔ اس کے اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ وہ بولا، حیران کیوں ہوتے ہو؟ میرا کام کرو گے تو تمہیں 10,00,000 روپے ملیں گے۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں حیرانی سے اور خوشی سے مر جاؤں گا، ذرا ٹھہرو، مجھے سوچنے سمجھنے دو، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں سپنا دیکھ رہا ہوں؟ وہ بیگ میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کو چھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر یہ خواب نہیں ہے، اتنے روپے مجھے مل رہے ہیں تو میں انہیں کہاں لے جا کر چھپاؤں گا؟ اجنبی نے کہا، تمہارا گھر یہاں سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤں گا، تم یہ بیگ اپنی بیوی کے پاس گھر میں چھپا دینا۔
وہ بولا میں اتنی دور جاؤں گا، دیر ہو جائے گی، بی بی صاحبہ اور صاحب طرح طرح کے سوالات کریں گے، مجھے گوشت اور سبزی خرید کر فوراً واپس جانا ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا لیکن میں واپس کیوں جاؤں گا، اب تو دولت مند ہو گیا ہوں، ان کی نوکری نہیں کروں گا۔ اجنبی نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا نہیں، آج تم نوکری کرو گے۔ انہوں نے بازار سے جو سامان خرید کر لانے کو کہا ہے اس کی فہرست مجھے دو، یہ سارا سامان تمہیں آدھے گھنٹے میں مل جائے گا، تب تک میرے ساتھ اپنے گھر چلو، اس دولت کو چھپاؤ، پھر یہاں واپس آ جاؤ۔ میں 2 کلو چکن، گھی کا ڈبہ، دودھ کے 2 بڑے پیکٹ، آلو، بینگن، پالک اور کریلے خریدنے جا رہا تھا۔ بے فکر رہو، یہ ساری چیزیں یہاں آ جائیں گی، ابھی میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ اس کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے خیال خوانی کے ذریعے کسی کو حکم دیا اس ملازم کی تمام مطلوبہ چیزیں آدھے گھنٹے کے اندر خرید کر اسی بینچ کے پاس پہنچا دی جائیں، دودھ اور گھی کے ڈبوں میں زہر انجیکٹ کر دیا جائے۔ پھر وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے ملازم سے بولا تم مزید دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ بولا اب تو آپ میرے مائی باپ بن گئے ہیں، جو حکم دیں گے وہی کروں گا، کسی کو قتل کرنے کا حکم دوں تو کرو گے؟ حضور ابھی آپ 1 لاکھ کے بعد 10 لاکھ دینے کی بات کر رہے تھے، اتنی دولت ملے گی تو میں اپنے باپ کو بھی قتل کر دوں گا، بیوی کا گلا گھونٹ کر دوسری کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بنگلے میں آج رات تک نوکری کرتے رہو گے، میں تمہارے اندر موجود رہوں گا، دیکھوں گا جو چیزیں وہاں لے کر جاؤ گے انہیں تمہاری بیوی صاحبہ اور صاحب استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ آج دوپہر یا کل رات کا کھانا کھانے کے بعد مر جائیں گے تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا وہ کھانے کے بعد کیسے مر جائیں گے، کیا اس میں زہر ملا ہوگا؟ ہاں، ابھی جو گھی اور دودھ تم لے کر جاؤ گے وہ زہریلا ہوگا۔ وہ سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے بولا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس اجنبی نے کار کو روکتے ہوئے کہا پھر تو 10 لاکھ دور کی بات ہے، یہ 1 لاکھ روپے بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تم بھی وہی نوکر کے نوکر رہو گے۔ اس نے بیگ کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا نہیں، میں ڈرتا نہیں ہوں، آپ کا کام ضرور کروں گا، کرنا بھی چاہیے کیونکہ تم کسی کو گولی نہیں مارو گے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو زہر نہیں دو گے، گھی اور دودھ زہریلا نکلے گا، تم پر الزام نہیں آئے گا۔ وہ ہاں کے انداز میں ساری لاتے ہوئے بولا میں سمجھ گیا، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میں نہیں ڈروں گا، آپ کا کام کروں گا۔ جس طرح علی اور ایمان علی پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا اس سے ثابت ہو رہا تھا دشمنوں کو ہماری طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وہ لوگ مطمئن تھے، انہوں نے دیکھا تھا علی اور ایمان علی جس بنگلے میں رہتے ہیں وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، ملازموں کی فوج بھی نہیں ہے۔ وہ اب تک بڑی خاموشی سے ملازمہ اور ملازم کے خیالات پڑھتے رہے تھے، ان کے ذریعے علی اور ایمان علی کی گھریلو مصروفیات دیکھ رہے تھے۔ 2-4 دنوں میں زچگی متوقع تھی، اس لیے وہ میاں بیوی باہر نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے گھر کی ملازمہ کے ذریعے علی اور ایمان علی کو فون پر ہم سے باتیں کرتے سنا تھا۔ ان کی گفتگو سے ثابت ہوتا رہا تھا میں، سونیا اور ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے بابا صاحب کے دائرے میں ہیں۔ فون کال کے ذریعے دشمنوں کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم سیارے والوں سے محفوظ رہنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں چلے آئے ہیں۔ جب تک دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ نہیں ملے گا تب تک ہم اسی دائرے میں رہیں گے۔ یہ تمام باتیں ایسی تھیں جن سے دشمنوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم مالی اور ایمان سے بہت دور ہیں، دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے بے خبر ہیں۔ ہماری حکمت عملی ایسی تھی کہ وہ مطمئن ہو کر بڑی رازداری اور حوصلے سے ہماری بیٹی اور داماد کی موت کا سامان کر رہے تھے۔ ملازم نے صبح 10 بجے تک کھانے پینے کا سامان بنگلے میں پہنچا دیا۔ وہ اجنبی ٹیلی پیتھی جانے والا اس کے اندر رہ کر دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے گھی کے ڈبے کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کیونکہ پچھلا خریدا ہوا گھی ابھی استعمال کے لیے باقی تھا۔ دودھ کے 2 پیکٹس کو فریج میں رکھ دیا تھا۔ وہ اجنبی ایک ذرا مایوس ہوا، اس کا ارسال کردہ گھی ابھی استعمال میں آنے والا نہیں تھا، شام یا رات سے پہلے دودھ بھی استعمال ہونے والا نہیں تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا صبر و تحمل سے انتظار کرنا ہوگا، رات تک دودھ کے وہ پیکٹس استعمال میں ضرور آئیں گے۔ ہمارے خیال خوانی کرنے والے اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے اجنبی ٹیلی پیتھی جانے والے کے پیچھے پڑ گئے تھے، دور ہی دور سے گاڑیاں بدل بدل کر اس کا تعاقب کرتے رہے تھے۔ یہ معلوم ہوا وہ ایک بنگلے میں ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا ہے۔ ٹونی جے نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے اس بنگلے میں رہنے والی جوان عورت کو باہر جاتے دیکھا۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں آئی، وہاں لفٹ کے ذریعے 4تھے فلور پر پہنچ کر روم نمبر 404 کے سامنے رک گئی۔ موبائل فون کے ذریعے بولی میں دیپالی ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر خلا میں تکنے لگی جیسے تصور میں کسی کو دیکھ رہی ہو یا کسی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک آدھ بار ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلایا، پھر دروازہ کھل گیا، وہ اندر چلی گئی۔
टोनी जी ने मेरे पास आकर दीपाली के बारे में बताते हुए कहा। वो रूम नंबर 404 के सामने पहुंचकर जिस तरह खला में तक रही थी और हाँ हाँ के अंदाज में सारी ला रही थी, इससे साफ जाहिर हो रहा था कोई ख्याल खानी के जरिए उसके अंदर बोल रहा है। उसके बाद ही दरवाजा खुल गया था, वो अंदर चली गई थी। मैंने कहा, हम यकीन से कह सकते हैं रूम नंबर 404 में भी कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। इस तरह दो ख्यालखानी करने वाले हमारी नजरों में आ गए हैं। उसने कहा, हम सब भी जानते हैं सियारे वाले दुनिया की हसीन औरतों के रस्सियां हैं। दुश्मनों ने दीपाली नाम की औरत को अपनी मामूला और ताबेदार बनाकर रिश्वत के तौर पर उसे होटल के कमरे में भेजा है। मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि उस कमरे में सियारे का कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। मैंने ताइज में सारी लाकर कहा, यही एक बात समझ में आ रही है। उसने पूछा, पापा उस जहरीले घी और दूध के सिलसिले में क्या किया जा रहा है? हम दुश्मनों को इंतजार करा रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। इस तरह वक्त गुजरता रहेगा तो कुछ और टेलीपैथी जानने वाले हमारी नजरों में आ जाएंगे। रूम नंबर 404 वाले के सिलसिले में क्या किया जाए? फरमान के हवाले कर दो, वो उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। हम बड़े आराम से और बड़े एतमाद से दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंच रहे थे। शाम तक ये फैसला किया गया कि अब दुश्मनों को खुशफहमी में मुब्तला करना चाहिए। उन्हें यकीन होना चाहिए अली और ईमान अली पर उनका हमला कामयाब रहा है। अली ने हमारी मर्जी के मुताबिक ईमान अली से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, हल्क खुश्क हो रहा है, मैं क्या करूं? ईमान ने कहा, आज अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, मैं दूध में रूह अफ़ज़ा मिला कर देता हूँ, इससे हलक भी तर होगा और ठंडक भी महसूस होगी। वो फ्रिज से दूध निकाल कर 2 गिलास शरबत तैयार करने लगा। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले मुलाजिम और मुलाजमा के दिमागों में रहकर उसे देख रहे थे। जिसका इंतजार था वो वक्त आ चुका था। मुलाजमा ने अजनबी टेलीपैथी जानने वाले की मर्जी के मुताबिक ईमान अली से कहा, साहब जी आप क्यों जहमत कर रहे हैं, मैं बना देती हूँ। वो बोला, 2 गिलास शरबत तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी बेगम को अपने हाथों से मशरूब तैयार करके पिलाना चाहता हूँ। वो शरबत के 2 गिलास तैयार करके अली के पास ले आया। उसे 1 गिलास पेश करते हुए करीब ही सोफे पर बैठ गया। वो बोली, पता नहीं मेरा दिल क्यों बुरी तरह घबरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। यकीनन बहुत कुछ होने वाला था। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वो गिलास को होंठों तक ले आई, उसे पीना चाहती थी। ऐसे वक्त मोबाइल फोन की बेल सुनाई दी। वो पीते पीते रुक गई। दुश्मनों को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि काम बनते बनते रुक रहा है। ईमान अली ने कहा, तुम्हारी मम्मी या पापा कॉल कर रहे होंगे। उन्होंने अपने अपने गिलास सेंटर टेबल पर रख दिए। अली ने फोन की नन्ही सी स्क्रीन पर नंबर पढ़ते हुए कहा, पापा याद कर रहे हैं। ये सुनकर दुश्मन कुछ परेशान हो गए। अंदेशा पैदा हुआ, मैं फोन के जरिए वहां पहुंचकर उन्हें मौत का जाम पीने से रोक दूंगा। अली ने कहा, हाय पापा, मैं बोल रही हूँ, यहाँ ईमान भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप कैसे हैं? मैंने फोन के जरिए कहा, हम सब यहाँ खैरियत से हैं, बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अभी तुम्हारी मम्मा की बाएं आंख फड़क रही थी, खरीद मालूम करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉल की है। ये लो अपनी मामा से बात करो। चंद लम्हों बाद सोनिया की आवाज सुनाई दी, मेरी बेटी कैसी है? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, सुबह से बाईं आंख भी फड़क रही है, सोचा तुम्हारी खैरियत ही मालूम कर लूं। ओ मामा, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। अभी ईमान ने मेरे लिए शरबत तैयार किया है, शायद उसे पीने के बाद घबराहट कुछ कम होगी। हम सब ऐसी बातें कर रहे थे जैसे किसी आने वाली मुसीबत को समझ रहे हों और अपनी बेटी दामाद को शरबत पीने से रोकने वाले हों। दुश्मनों के अंदर कुछ ज्यादा ही बेचैनी और तजस्सुस पैदा हो रहा था। सोनिया ने ये कहकर तजस्सुस खत्म कर दिया। हाँ बेटी, ठंडा शरबत पियो, तुम्हारी घबराहट कुछ कम होगी। मैं फोन बंद करती हूँ, तबीयत बहाल हो जाए तो मुझे फोन करना। खुदा हाफिज। अली ने फोन बंद करके शरबत का गिलास उठाया। ईमान ने भी अपना गिलास उठा लिया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने गिलास को होंठों से लगा लिया। होंठों से लगाने की बात है, कोई महबूबे मजाजी को लबों से चूमता है, कोई महबूबे हकीकी के इस्म आजम को होंठों से लगाता है, कोई आब ज़मज़म नोश करता है, कोई जहर का प्याला मुंह से लगाता है। अली और ईमान अली ने भी उस ठंडे मीठे मशरूब को होंठों से लगा लिया। उसका पहला घूंट हलक से उतारा। अली ने गहरी सांस लेकर कहा, वाह कितना ठंडा और मीठा मशरूब है। ईमान ने कहा, किताब मुकद्दस में लिखा है कि जन्नत में ऐसा ही मशरूब मिलेगा जो बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से बढ़कर मीठा होगा। अली ने दूसरा घूंट पीने के बाद कहा, ये तो वाकई बर्फ से ठंडा और शहद से मीठा है, कहीं हम दुनिया फानी से कूच करके जन्नत में तो नहीं आ गए। ईमान ने दूसरा घूंट लेने के बाद कहा, शरबत में जरा सी तलखी है। अली ने पूछा, क्या वाकई? फिर वो एक घूंट पीने के बाद बोली, हाँ ये भी जरा सा कड़वा लग रहा है। वो तीसरा घूंट पीने के बाद बोला, ये हल्की सी कड़वाहट ऐसी है जैसे कबाब में हड्डी हो। वो बोली, जैसे हमारी फूलों भरी दुनिया में सियारे वाले कांटे बोने आ गए हों।
वो कांटे बोने वाले उस मुलाजमा और मुलाजिम के अंदर रहकर उन दोनों के जहर पीने का तमाशा देख रहे थे। क्या जहर इसी तरह मजे ले लेकर पिया जाता है? वो तयस्सुस में मुब्तला हो रहे थे, बेचैनी बढ़ रही थी। वो दोनों 3 घूंट पीने के बाद भी आराम से बैठे हुए थे। क्या मौत बड़े आराम से आने वाली है? उन्होंने एक एक और घूंट पिया। इस बार अली ने जरा मुंह बनाते हुए कहा, ये तो कुछ और कड़वा लगने लगा है। ईमान ने कहा, जिस तरह मीठी चाय में नमक मिलाया हो या माल्टे पर नमक छिड़क कर खाओ तो मजा कुछ और ही हो जाता है, इसी तरह ये मशरूब मीठा भी है, कड़वा भी है, इसीलिए एक तीखा अजीब सा जायका मिल रहा है। 5वां घूंट पीते ही अली को ठुसका लगा। उसने सीने पर हाथ रखकर खांसते हुए गिलास को सेंटर टेबल पर रखना चाहा। इससे पहले ही वो हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा और गिरते ही टूटकर बिखर गया। वो दोनों भी जैसे बिखरने लगे। वो खुद को संभालना चाहते थे मगर सेंटर टेबल पर ऊंधे मुंह गिर पड़े। आली वहां से लुढ़कती हुई फर्श पर चारों शाने चित हो गई। हमारे खुशी के दुश्मनों की बाँचें खिल गईं। उन्होंने फौरन ख्यालखाने की छलांग लगाई, फिर दोनों के अंदर पहुंचकर हकीकत मालूम करने लगे। उनके दिमाग कमजोर हो गए थे। डूबती हुई सोच कह रही थी कि उनका पूरा बदन जैसे आग में जल रहा है। पता नहीं वो कैसा आतिशी जहर था। पीने वाले लर्ज रहे थे, मुंह से बोलने के काबिल नहीं रहे थे। उनके दिमाग हर तरह की सोच से फारिग हो गए थे। फिर वो एकदम से बुझ गए। तमाम ख्यालखानी की लहरें उनके अंदर से निकल गईं।